فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 21ویں حصے کا۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ شان نزول۔ اہل سنت کے مصادر میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی وفات کے موقع پر نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ابو طالب نے انکار کیا اور کہا، میں عبد المطلب کی ملت پر دنیا سے جانا پسند کروں گا۔ اس مضمون کی روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جگہ مل گئی ہے۔ ہم روایت کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے ہم اس کے شان نزول کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ آیت وفات ابو طالب کے موقع پر نازل ہوئی ہو۔ تحقیق کے مطابق حضرت ابو طالب کی وفات سن 10 باس میں ہجرت سے 3 سال 4 ماہ پہلے ہوئی ہے، اور یہ سورہ ہجرت کے دنوں میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ ہجرت کے دنوں میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آیا ان الذی فرض علیک القرآن لراءدوک الی معاد، اسی سورہ کی 98ویں آیت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے، جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بازگشت بریکٹ میں مکہ لکھا ہوا ہے تاکہ بازگشت مکہ تک پہنچانے والا ہے۔ بغوی لکھتے ہیں، بے غین واو چھوٹی ہے، لکھتے ہیں اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ معاد سے مراد مکہ ہے، اور اکثر کے نزدیک یہ آیت مقام جحفہ جیم ح ف گول ہے میں نازل ہوئی جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ خود صحیح بخاری باب التفسیر، سنن نسائی باب التفسیر و دیگر مفسرین کے نزدیک ہجرت کے موقع پر مقام جحفہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر وفات حضرت ابو طالب سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت اسباب تطبیق وفات ابو طالب کے موقع پر تلاوت کی گئی ہے، اس طرح ابو طالب اس آیت کا مصداق قرار پا سکے۔ مفسرین یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے یہ آیت وفات ابو طالب کے موقع پر تلاوت فرمائی،
بلکہ کہتے ہیں یہ آیت اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ احببت، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت راستہ دکھانا، دوسری صورت منزل تک پہنچانا ہے۔ اس آیت میں پہلی صورت کا ذکر نہیں ہے، چونکہ ہدایت بمعنی راستہ دکھانے کی نفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ رسول تو ہر ایک کو راہ راست دکھائیں گے، آگے کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے، نجات کا راستہ دکھانا رسول کا فرض منصبی ہے۔ آیت کا موضوع دوسری صورت کی ہدایت ہے، یعنی منزل تک پہنچانا، ایمان کی منزل پر فائز کر دینا، یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں پہلی صورت کا تعلق رسول سے ہے، یہاں آیت کا رخ رسول کریم کی طرف ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ دوسری صورت کا تعلق انسانوں سے ہے۔ قبول ہدایت کے ذمہ دار رسول نہیں ہوتے، بلکہ مکلف انسان ذمہ دار ہوتا ہے جن تک رسول کی تبلیغ اور دعوت پہنچ جاتی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبراً ہدایت دیں، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا فَأَنْتَ تَہْدِی الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکِیل، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لَسْتَ عَلَیْہِم بِمُصَیطِرٍ، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ گمراہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، بلکہ آپ اس سلسلے میں حد سے زیادہ مشتاق رہتے تھے۔ فرمایا لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لائے تو ان کی، پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، ہدایت و ایمان کی منزل تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، خواہ آپ کی کتنی ہی خواہش ہو کہ اسے پورا ہوتے نہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہاتھ دھونے کی حد تک افسوس ہو جائے۔ اس آیت کا تعلق اس سلسلہ آیات سے ہے۔ اس آیت کا لب و لہجہ ایک شخص کے عدم ایمان سے مربوط نہیں ہے، ابو طالب کا ایمان۔ ہم ان روایت کا جائزہ لیتے ہیں جو معاذاللہ کفر ابو طالب کے بارے میں جعل ہوئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی روایت ابو ہریرہ کی ہے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا، اگر قریش والوں کے طعنے کا ڈر نہ ہوتا
کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہنے پر آمادہ ہوا ہے تو میں اس کلمے کا اقرار کرتا جس پر آیت نازل ہوئی اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اس روایت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ روایت سے کلمہ توحید پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے، صرف عدم اظہار کی وجہ بتائی ہے۔ دوم یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرنے اور موت سے ڈر میں کیا ربط ہے؟ اگر توحید کا عقیدہ دل میں تھا تو اظہار نہ کرنے کی صورت میں موت کا ڈر ہے، اگر توحید کا عقیدہ دل میں نہ تھا تو توحید کا اقرار کرنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ مشرک موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ کلمہ کہنے سے موت ٹل نہیں سکتی کہ یہ کہے موت کے ڈر سے کلمہ کہہ کر موت کو ٹال دے۔ اس روایت پر اہم سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بالاتفاق ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے سال اسلام قبول کیا۔ وہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے 10 سال بعد مسلمانوں کے درمیان آئے تھے۔ وفات ابو طالب کے وقت وہ ملک یمن کے دوس نامی دال واؤ سین بستی کے نہایت ناداروں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اور ابو ہریرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ واقعہ کو کس سے سنا۔ اس قسم کی روایت کو مرسلہ کہتے ہیں جو قابل اعتنا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں علامہ شرف الدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابو ہریرہ اور مصری محقق محمود ابو ریاح کی کتاب ابو ہریرہ شیخ المغیرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی مرسلہ ہے، چونکہ ابن عباس وفات ابو طالب کے وقت طفل شیر خوار تھے، چنانچہ ابن عباس کی ولادت وفات ابو طالب کے سال ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے ابن عباس کی طرف منسوب روایت کی سند میں ابو سہل سری ہے جو کذاب صارق الحدیث ہے۔ ملاحظہ ہو البدیہۃ والنہایہ 376 جلد 5، میزان الاعتدال 117 2 نمبر 3079، کتاب المرجوحین 355 1۔ نیز اس سند میں عبدالقدوس ابو سعید الشامی دمشقی ہے۔ عبدالرازق کہتے ہیں میں نے ابن المبارک کو عبدالقدوس کے علاوہ کسی کو کذاب کہتے نہیں سنا۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ شخص ثقہ لوگوں سے قاف لوگوں کی طرف نسبت دے کر حدیث جعل کرتا تھا۔ نمبر 3، تیسری روایت اس موضوع پر انہی ابو سہل سری کذاب اور عبدالقدوس کذاب نے اپنی عمر کی طرف نسبت دی ہے۔ نمبر 4، چوتھی روایت جسے صحیح بخاری میں جگہ ملی سعید ابن المسیب کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ حاضر تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ کہیں۔ ابو طالب نے یہ کلمہ کہنے سے انکار کیا۔ ہم سند کا حال دیکھتے ہیں۔ بدر الدین عینی امداد القاری شرح صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ القصص باب انک لتہدی جلد 9 صفحہ 84 طبع قسطنطنیہ میں اور شاہ نور الحق دہلوی تفسیر القاری شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحہ 5 اور 2 طبع متی علوی لکھنؤ میں لکھتے ہیں کرمانی نے کہا کہ کہا جاتا ہے یہ اسناد صحیح بخاری کی شرط اور معیار کے مطابق نہیں ہے، چونکہ مسیب سے صرف اس کا بیٹا روایت کرتا ہے، اور صاحب الشفیع نے کہا
کہ یہ حدیث صحابہ کی مرسل روایت میں سے ہے، اور صحیح صاحب التواضیح نے اس کی تائید کی ہے، چونکہ مسبب بنا برقول مصعب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں اور عسکری کے بقول زیر شجرہ بیعت کرنے والوں میں سے ہے۔ جو بھی ہو، یہ شخص ابو طالب کی وفات کے وقت حاضر نہ تھا، چنانچہ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک سال میں وفات پا گئے۔ بعض نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح کے ب کے بعد میں اسلام لانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ابو طالب کی وفات کے وقت حاضر نہ تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی امیہ حاضر تھا، وہ اس وقت کافر تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ جواب یہ ہے، عبداللہ بن ابی امیہ کا ابو طالب کی وفات کے وقت حاضر ہونا صحیح روایت میں ثابت ہے، لیکن وفات ابو طالب کے وقت مسیح کا کفر کی حالت میں حاضر ہونا نہ صحیح روایت سے ثابت ہے، نہ غیر صحیح روایت سے۔ جو بات احتمال کے بغیر کی گئی ہو، وہ ایک احتمال سے مسترد نہیں ہو سکتی۔ حدیث زحزح ضاد ح ضاد الف ح۔ بخاری اور مسلم نے سفیان ثوری سے، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے۔ ہم سے عباس بن مطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی خاطر وہ لوگوں سے غیظ و غضب میں آتے تھے، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ملا؟ جواب میں فرمایا، ان ابا طالب فی زحزح من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل۔ ابو طالب آتش کے تالاب میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوتے۔ اس روایت کی سند میں واقع تینوں راویوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، سفیان ثوری کے متعلق مستند اصحاب رجال لکھتے ہیں، انہ کان یدلس ویکتب عن الکاذبین، وہ تدلیس کا مرتکب تھا اور کذاب راویوں سے روایت لکھتے تھے۔ نمبر 2، دوسرے راوی عبد الملک بن عمیر کوفی کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں، لیس بحافظ تغیر حفظہ، وہ حدیث کا حافظ نہیں ہے، اس کا حافظہ خراب تھا۔ احمد کہتے ہیں، ضعیف یا غلط، وہ ضعیف ہے اور غلطی کر جاتا ہے۔ کوسج نے احمد سے نقل کیا ہے، انہ ضعف جداً، انہوں نے عبد الملک کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال۔ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حدیث زحزح قرآن کی متعدد آیات کی صراحت کے ساتھ متصادم ہے کہ جو لوگ شرک و کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی، نہ شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث زحزح میں حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تخفیف و شفاعت کا ذکر ہے۔ ایمان ابو طالب کے شواہد۔ ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محافظ رسول، مدافع و مجاہد اسلام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرنے کی نوبت آنا خود ایک المیہ اور تاریخ کے مظالم میں سے نہایت افسوسناک ظلم ہے۔ نمبر 1، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ 70-14 میں لکھا ہے، روی باسانید کثیرۃ بعضها عن العباس بن المطلب و بعضها عن ابی بکر بن ابی قحافہ ان ابا طالب ما مات حتی قال
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والخبر مشہور ان ابا طالب عند الموت قال کلاما خفیا فاصغی علیہ اخو العباس۔ کثیر سندوں سے بعض عباس ابن عبد المطلب سے اور بعض ابو بکر ابن ابی قحافہ سے روایت ہے کہ ابو طالب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے بغیر دنیا سے نہیں گئے، اور یہ روایت مشہور ہے کہ ابو طالب نے اپنی موت کے وقت دھیمی آواز میں کچھ کلام کیا تو ان کے بھائی عباس نے کان لگا کر سنا تھا۔ الغدیر 496 کے مطابق ابو الفدا نے اپنی تاریخ 120 میں اور شعرانی نے کشف الغمہ 1404 میں لکھا ہے فلما تقارب من ابی طالب الموت جعل یحرک شفتیہ فاصغی علیہ العباس بإذنہ وقال واللہ یا ابن اخی لقد قال الکلمۃ التی امرتہ ان یقولها فقال رسول اللہ الحمد للہ الذی ہداک یا عم۔ جب ابو طالب کے لیے موت قریب آئی تو ہونٹ ہلانے لگے تو عباس بن مطلب نے کان لگا کر سنا، پھر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، قسم بخدا ابو طالب نے وہی کلمہ کہہ دیا جس کا آپ اسے حکم دیتے تھے، جس پر رسول اللہ نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہدایت دی ہے اے چچا۔ نمبر 2، بستر رسول پر۔ حضرت علی صرف شب ہجرت بستر رسول پر نہیں سوئے بلکہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے علی علیہ السلام کو بستر رسول پر سلاتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی گزر نہ پہنچ سکے۔ ملاحظہ ہو شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 6414، تفصیل ملاحظہ ہو الغدیر 481-7۔ اگر ابو طالب کو رسول کی رسالت پر ایمان نہ ہوتا اور خاندانی غیرت و حمیت کی وجہ سے رسول کی حمایت کرتے تو اپنے فرزند علی علیہ السلام کو رسول کی جگہ خطرے میں نہ ڈالتے، چنانچہ شعب ابو طالب میں محاصرے کے دوران ہمیشہ بستر رسول پر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو سلا دیتے تھے۔ نمبر 3، شامی راہب بریکٹ میں بحیرہ لکھا ہوا ہے کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہمراہ سفر شام کے راستے میں تھے۔ بحیرہ راہب نے آپ میں نبوت کی علامات دیکھیں تو ابو طالب نے اس موقع پر کہا ان ابن امنۃ النبی محمد عندی یفوق منازل الاولاد، آمنہ کا بیٹا نبی محمد میرے نزدیک اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ الخصائص الکبریٰ 44-1 میں بھی اس موقع کے حضرت ابو طالب کے اشعار مذکور ہیں۔ نمبر 4، خشک سالی میں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو طلب ہاران کے لیے وسیلہ بنایا اور اس موضوع پر آپ کی مدح میں ایک شعر کہا جو بڑے شہنشاہوں کی شان میں کہا جاتا ہے وَبِیَسْ یَسْتَقِی الْغَامُ بِوَجْہَا سَمَا لِلْیَتَامَا عَصْمَتَا لِلَّہ رَامَل۔ آپ کے نورانی چہرے سے باران طلب کیا جاتا ہے، آپ یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ نمبر 5،
ابو طالب رضوان اللہ علیہ نے حضرت علی کو رسول اللہ کی دائیں طرف نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے بیٹے جعفر سے فرمایا، اپنے ابن عم کے بائیں طرف نماز پڑھو۔ قریش نے ایک عہد نامہ لکھا کہ جب تک بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے مقاطعہ جاری رکھا جائے گا۔ اس عہد نامے کو کعبے پر آویزاں رکھا۔ کچھ دن بعد رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو خبر دی، مجھے وحی کے ذریعے خبر ملی ہے کہ اس عہد نامے کو دیمک نے چاٹ دیا ہے، صرف اس میں اللہ کو باقی رکھا ہے۔ حضرت ابو طالب نے قریش سے کہا، اس عہد نامے کو بغرض ترمیم دیکھا جائے۔ قریش نے سمجھا ابو طالب محمد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کچھ ترمیم چاہتے ہوں گے۔ جب نیچے اتارا، کھولنے سے پہلے حضرت ابو طالب نے قریش کو بتا دیا کہ میرے بیٹے محمد نے خبر دی ہے کہ اس عہد نامے کو سوائے اسم اللہ کے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر خبر صحیح نہ نکلی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کھولا گیا تو دیکھا نام خدا کے علاوہ عہد نامے کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اس پر قریش نے کہا، محمد جادوگر ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب کے اشعار کے حرف حرف سے ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے۔ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے طبقات ابن سعد، تاریخ یعقوبی، سیرت ابن ہشام، تاریخ ابن کثیر، الاستیعاب وغیرہ میں یہ روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الغدیر 489 7۔ صرف ایک شعر ملاحظہ ہو، نبیل الہ والکریم باصلہ و اخلاقہ وہو الرشید المعید۔ وہ معبود کے نبی ہیں، وہ ذات و اخلاق دونوں اعتبار سے مکرم ہیں، اور وہ صاحب عقل و خرد ہیں جس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ نمبر 6، قریش کے لیے ابو طالب کی وصیت۔ موت جب قریب آ گئی تو قریش کے لیے ایک وصیت فرمائی۔ اس کا ایک حصہ یہ الفاظ ہیں، وَوَاصَيْكُم بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي قُرَيْشٍ وَالصِّدِّيقُ فِي الْعَرَبِ وَهُوَ الْحَامِي لِكُلِّ مَا أَوْصَيْتُكُم بِهِ وَقَدْ جَاءَنَا بِأَمْرِهِ قَبْلَ الْجِنَانِ وَنَكْرَهُ لِلسَّانِ مَخَافَةَ الشَّنَانِ۔ ترجمہ، میں وصیت کرتا ہوں کہ محمد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چونکہ وہ قریش میں امین، عربوں میں راست گو، وہ ان تمام اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں جو میں نے اس وصیت میں بیان کیے ہیں۔ وہ ہمارے پاس ایک ایسا امر لے کر آئے ہیں جسے دلوں نے تو مان لیا مگر زبانوں نے دشمنی کے خوف سے انکار کیا۔ نمبر 7، بنی ہاشم کے لیے وصیت۔ لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد وما اتبعتم امرہ فاتبعوہ وعینوہ ترشدوا لہ۔ ترجمہ، جب تک محمد کا فرمان سنتے رہو گے اور ان کی اتباع کرتے رہو گے تمہاری خیر ہوگی، بس ان کی اتباع کرو اور اس کی مدد کرو، کامیاب رہو گے۔ نمبر 8، ادیان عالم میں بہتر دین۔ اس سلسلے میں ایک شعر ہے جس نے نہ صرف ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے بلکہ ایمان کی قوت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ دِینِی مُحَمَّد مَنْ خَیْرَ أَدْیَانِ الْبَرِیَّةِ دِینًا۔ مجھے علم ہو گیا ہے کہ محمد کا دین تمام انسانوں کے دین سے بہتر ہے۔ بریکٹ میں دیوان ابو طالب۔ نمبر 9، ابو طالب کے لیے استغفار۔ قرآن میں صریح حکم ہے
کہ حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے استغفار ممنوع ہے۔ مکانہ للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بعد وفات استغفار کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، تاہم ملاحظہ ہو ابو داؤد، نسائی، بہقی، دلائل النبوہ وغیرہ، جبکہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سوال ہوا، کیا آپ ابو طالب کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ فرمایا، کل الخیر ارجو من ربی، میں اپنے رب سے تمام تر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو طالب رضوان اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، امید ہے قیامت کے دن میری شفاعت انہیں فائدہ دے گی۔ ملاحظہ ہو بخاری صفحہ 652، رقم 3885، بحوالہ خصائص علی، تحقیق قاری ظہور احمد، صفحہ 733۔ یہ حدیث بھی نہایت قابل توجہ ہے، حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ نے مجھ سے ایک بات فرمائی جو پوری دنیا سے میرے لیے بہتر تھی، قال لی کلمات ما احب ان لی بہدین۔ بعض روایات میں اس جملے کے بعد یہ الفاظ ہیں، یعنی فی ابی طالب حین مات، وہ ابو طالب کے بارے میں فرمائی ان کی وفات کے وقت۔ نمبر 10، میں دین احمد پر ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے ایک شعری اقرار میں کہا، یا شاہد الخلق علی فاشہد انی علی دین النبی احمد، اے مخلوق پر شہادت والے تو گواہ رہ، میں احمد نبی کے دین پر ہوں۔ نمبر 11، ابو طالب کے ایمان کا منکر جہنمی ہے۔ روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سائل سے فرمایا، انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب کانا مسریق النار، اگر کوئی ایمان ابو طالب کا اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نمبر 12، بغض ابو طالب کفر ہے۔ یہ فتویٰ کسی شیعہ کا نہیں بلکہ امام اہل سنت احمد بن حسین موصلی الحنفی نے اپنی کتاب شرح شہاب الاخبار تالیف علامہ محمد بن سلام القضائی متوفی 454 ہجری میں لکھا ہے، ان بغض ابی طالب کفر۔ علامہ علی اجویری مالکی نے بھی اپنے فتاویٰ اور طلمسانی نے حاشیہ علی الشفا میں لکھا ہے، ابو طالب کی حمایت و نصرت کا ذکر کرنا چاہیے
اور ان کو برا کہنا اذیت رسول کا باعث ہے، اور رسول کو اذیت دینا کفر ہے اور کافر کو قتل کیا جاتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میم عین یہ تے میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى۔ بعض مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو مان لینے کے بعد ان پر ایمان لانے کے لیے یہ عذر پیش کیا، اگر ہم ایمان لے آئیں تو عرب مشرکین ہمیں مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر اپنا اسیر بنا کر لے جائیں گے، اس خوف کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 2، اولم نمکن لہم حرما آمنا۔ تمہیں ہم نے ایک ایسے حرم میں بسایا ہے جس میں امن و سلامتی ہے۔ عرب آپس کی قتل و غارت اور جنگ و قتال میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شہر مکہ میں ہر قسم کا امن و سلامتی ہے، کسی قسم کی جنگ اور اسیری کا یہاں کوئی خوف نہیں ہے۔ نمبر 3، یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء۔ حرم مکہ میں نہ صرف کوئی خوف نہیں ہے بلکہ یہاں کی معیشت کی حالت بھی دوسرے علاقوں سے بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے، ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ تشریح کلمات۔ بطیرت بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں، بے توئے رے بریکٹ بند، الف لام بے توئے رے البتر، وہ دہشت جو خوشحالی کے غلط استعمال، حق نعمت میں کوتاہی اور نعمت کے غلط استعمال سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ۔ نعمتوں کی فراوانی پر طغیانی کی وجہ سے گزشتہ قوموں کی بہت سی بستیاں تباہ ہوئیں۔ نمبر 2، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ۔ ان کے بعد ان کے مکانات کو آباد کرنے والے بھی نہ رہے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہوئیں، صرف چند ہی لوگ رہ گئے۔ نمبر 3، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی وارث بنے، ہمارے علاوہ ان گھروں کا مالک بننے کے لیے کوئی باقی نہ رہا۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔